السلام علیکم، میرا نام نور فاطمہ ہے۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 2 شروع کرتے ہیں، جس میں ہم بات کریں گے اردو کے وہ محاورات جن کا ہم بے دریغ غلط استعمال کرتے جاتے ہیں اور ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ شاید ہم کوئی غصہ بات بھی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا محاورہ ہے لکھے موسیٰ پڑھے خدا۔ اب یہ ڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ پر ضرب کاری کی جا رہی ہے، لیکن جو اصل محاورہ ہے وہ ہے لکھے منہ کہتے ہیں بال کو، بال جیسا باریک۔ لکھے موسیٰ پڑھے خود آ، یعنی ایک ایسا شخص جو اتنا باریک لکھتا ہو کہ اس کی جو لکھائی ہے، اس کی جو بناوٹ ہے، رائٹنگ ہے، اس کو وہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے لکھے موسیٰ پڑھے خود آ، یہ نہیں کہ لکھے موسیٰ پڑھے خدا۔ دوسرے پہ آتے ہیں دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ یہ انتہائی غلط فکرہ ہے۔ سب سے پہلے یہ لفظ کتا ہے ہی نہیں، یہ ہے کتا، جو کتکا سے نکلا ہے۔ کتکا کا معنی ہوتا ہے ایک ایسا ڈنڈا، بھاری ڈنڈا، جس سے جو دھوبی تھے وہ کپڑے دھویا کرتے تھے۔ اب وہ اتنا بھاری ہوتا تھا کہ وہ دھوبی گھاٹ پر اسے چھوڑ کر نہیں آ سکتے تھے کہ کہیں وہاں سے اسے کوئی اٹھا نہ لے، اور وزنی ہونے کی وجہ سے وہ اسے گھر نہیں لا پاتے تھے۔ تو وہ واپسی پر اسے کسی مناسب سی جگہ پر چھوڑ آتے تھے، چھپا دیتے تھے، اور صبح دوبارہ کام پر جاتے ہوئے اسے وہاں سے نکال لیتے تھے۔ اسی لیے دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، یعنی نہ وہ گھر جاتا نہ وہ گھاٹ پہ جاتا، وہ صرف درمیان میں کہیں پڑا رہتا تھا۔ تیسرا آ جاتا ہے صلاۃ ثنانا۔ فہرست اللغات کے مطابق جو ہے اس کا مطلب برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ہیں، لیکن اردو میں ہم یہ ان معنوں میں استعمال کرتے ہیں گالیاں دینا، کوسنا۔ کیا یہ گستاخانہ نہیں ہے؟ یہ بالکل گستاخانہ ہے، جسے ہم نے بلا وجہ ہی اردو میں شامل کر لیا ہے۔ آئندہ آپ ضرور اس قسم کے فکروں سے گریز کریں، کیونکہ اس کا مطلب انتہائی غلط بتایا گیا ہے اردو میں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نمازیں بخشوانے گئے اور روزے گلے پڑ گئے، یعنی ایک چیز سے جان چھڑوانے لگے تو دوسری چیز ہمارے گلے پڑ گئی، یا دوسری مصیبت گلے پڑ گئی۔ یہ سیدھا واقعہ معراج پر ضرب کاری کی گئی ہے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمازیں تحفے میں دی گئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعداد کم کروا لی تھی۔ کچھ اہل دین جو ہیں وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ روزے بھی وہی پر ہی فرض ہوئے تھے، لیکن جو روزے ہیں وہ مدنی دور میں اور نمازیں مکی زندگی میں پیش آئی ہیں، یعنی واقعہ معراج جو ہے مکی زندگی میں، اور روزے مدنی دور میں آپ کو رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہے خدا واسطے کا بیر۔ یہ جو خدا واسطے کا بیر استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی شخص سے آپ ذاتی طور پر عناد رکھتے ہیں، کسی شخص سے ذاتی طور پر دشمنی ہونا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماخوذ ہے واقعہ۔ وہ یہودی کو مارنے لگے تھے، تو یہودی نے ان کے منہ پر تھوک دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مارنے کے بجائے خود بخود پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ اگر میں اب تجھے مار دیتا تو یہ تیرا اور میرا ذاتی مسئلہ ہوتا، یعنی ذاتی انتقام ہوتا۔ یہ جملہ انتہائی غلط ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ آخر میں آتا ہے موسیٰ بھاگا گور سے اور آگے گور کھڑی۔ اب آپ بتائیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، وہ بھلا موت سے کیوں بھاگیں گے؟ کیا انہیں موت کی حقیقت کا نہیں پتہ تھا؟
کیا انہیں نہیں پتہ کہ یہ زندگی جو ہے وہ فانی ہے؟ یہ انتہائی غلط جملے، گستاخانہ جملے ہیں جنہیں ہم روزانہ کی بنیاد پر استعمال کرتے رہتے ہیں بغیر ان کا مطلب جانے۔ آئندہ آپ بھی کوئی جملہ استعمال کرنے سے پہلے ایک بار اس کے معنی لازمی دیکھیں، اس کے بعد اس جملے کا استعمال اپنی زبان میں کریں، اردو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اردو کے متعلق تو آپ لازمی مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، یا میرے یوٹیوب چینل کا لنک جو ہے وہ ٹک ٹاک آئی ڈی پر لگا ہوا ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلے سبق نمبر 3 کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔